पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए इक़दामात, भारत की हट धर्मी बरकरार। आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोक दिया। पाकिस्तान में दरियाए सिंध के किनारे बनने वाले मंसूबे के मुआयने के लिए आने वाली अपनी टीम का दौरा भी मुलतवी कर दिया। भारतीय वजीर बराए आबी ज़खायर अर्जुन मेघवाल कहते हैं, पाकिस्तान जाने वाला पानी रोककर ज़खीरा किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में हर 10 कश्मीरियों पर एक भागती फौजी मुसल्लत है, फिर भी भारत में हिम्मत नहीं कि कश्मीर में इंतखाबात करा सके। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, मोदी सरकार को मशवरा देते हुए कहा कि इस तस्बाब की तरफ जाएं, लोगों को फैसला करने दें कि वो क्या चाहते हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तोसी। कराची बैंकिंग कोर्ट में फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मजीद और दीगर मुल्जिमान ने हाजिरी लगाई। आसिफ जरदारी खुद न आए। वकील के जरिए मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर एतराजात जमा करा दिए। केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल होने पर फ्रीकैन के दलाइल, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में किस को गिरफ्तार किया और किस के बयानात रिकॉर्ड किए गए। नैब ने सुप्रीम कोर्ट को तमाम तर पेशरफ से आगाह कर दिया। नैब ने केस पर दूसरी पेशरफ रिपोर्ट सरबमोहर लिफाफे में जमा कराई। रिपोर्ट में तहकीकात में अब तक होने वाली पेशरफ्त का तस्करा किया गया। नवाज शरीफ ने जमानत केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की नई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सेहत पहले से खराब हो चुकी है, जमानत केस को रवा हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, दरखास्त में इस्तदा की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी आज कोट लखपत जेल लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का वक्त दोपहर 2 बजे मुकर्रर। जराये के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा और मुस्तफा नवाज के अलावा नून लीग के शहबाज शरीफ समेत अहम रहनुमा शरीक होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है, मुलाकात का कोई सियासी एजेंडा नहीं। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ की जमानत पर नैब का बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। नैब लाहौर ने केस नैब हेडक्वार्टर्स भिजवा दिया। रवा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जाएगी। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने के लिए कवानीन का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट कवानीन में बेहतरी लाई जा रही है। वजीर खजाना असद उमर ने बता दिया, बोले तर्ज़े हुक्मरानी के फुकदान के बायस इदारों की कारकर्दगी मुतासिर हुई। जब इदारों की कारकर्दगी बेहतर होगी तो मुआशी तरक्की में उनका हिस्सा बढ़ेगा। बर्मिंघम में खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद, बरतानिया भर से प्रोफेशनल खवातीन की शिरकत। खवातीन को बरतानवी माशरे में पेश आने वाले मसाइल से मुतल्लिक गुफ्तगू। इस्लाम औरतों को उनके हुकूक फराहम करता है, शुरका का इजहार ख्याल। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में सर्वर फाउंडेशन पाकिस्तान और जोकेयर फाउंडेशन बरतानिया के एजाज में अशाया। रुकने स्कॉटिश पार्लियामेंट और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साहबजादे अनस सरवर की शिरकत। अनस सरवर का चैरिटी के मौजूदा और आइंदा मंसूबों के बारे में शुरका से इज़हार ख्याल। अब गाड़ियों के जरिए लोगों को परेशान करना जुर्म होगा। ब्रेडफोर्ड में पब्लिक स्पेस प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया गया। ऊंची मौसीकी, इंजन को रेस देना और राहगीरों पर आवाजें कसने को अखलाकी जुर्म करार दे दिया गया।
پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی پاکستان کے رنگ میں رنگ گئے۔ ونڈیز پلیئر نے کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی۔ سیمی نے مزار سے ملحقہ عجائب گھر کا دورہ بھی کیا۔ سیمی نے شلوار قمیض زیب تن کی ہوئی تھی۔ ڈچ صحافی کی کتاب نے امریکی انٹیلیجنس کے دعووں پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ طالبان لیڈر ملا عمر 8 سال تک افغانستان میں امریکی فوجی اڈے کے قریب رہائش پذیر رہے۔ امریکی انٹیلیجنس ادارے گھر کی تلاشی کے باوجود ملا عمر کے خفیہ کمرے کا پتہ نہ لگا سکے۔ امریکی ملا عمر کے پاکستان میں چھپے ہونے کے دعوے کرتے رہے۔ 2001 کے بعد ملا عمر نے پاکستان میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ اور سدبی شہر کے وسط میں قائم عظیم الشان عمارت، انگریز طرز تعمیر کا حسن و جمال، ملکہ وکٹوریہ میموریل ہال 1903 میں قائم خوبصورت اور دلکش عمارت کو جرگہ ہال بھی کہا جاتا ہے۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی عمارت کی خوبصورتی ماند نہیں پڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا۔ میں ہوں صدف یاسر اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں حمزہ تارڑ۔ اس بلیٹن میں بات کریں گے بھارتی آبی جارحیت کی، بارشوں کے نئے اسپیل کی اور پی ایس ایل کا ذکر بھی کریں گے اس بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید۔ میں ہوں ماہنور ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں۔ جنگی جنون میں پاگل بھارت آبی جارحیت پر اتر آیا ہے۔ بھارت نے پاکستان کی طرف بہنے والے دریاؤں کا پانی روک دیا ہے۔ پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کے باوجود بھارت ہر درمی پر قائم ہے۔ بھارت نے دریائے سندھ کے کنارے بننے والے منصوبوں کے معائنے کے لیے ٹیم کو بھی پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔ بھارتی وزیر آبی ذخائر ارجن میگھوال کہتے ہیں کہ پاکستان بہنے والے پانی کو روک کر ذخیرہ کیا جائے گا۔ وہ پانی جو پاکستان جاتا ہے اب پاکستان نہیں بھیجا جائے گا۔ پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کے باوجود بھارت اپنی ہر دھرمی پر قائم۔ پاکستان میں دریائے سندھ کے کنارے بننے والے منصوبوں کے معائنے کے لیے آنے والی ٹیم کو روک دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی حکام نے بغیر کوئی تاریخ بتائے دورہ پاکستان ملتوی کیا۔ ادھر حکام کا کہنا ہے کہ اب یہ دورہ مارچ 2020 میں ہی ممکن ہوگا۔ اس سے قبل پاکستانی ٹیم نے جنوری کے اختتام پر بھارت میں دریائے چناب کے کنارے شروع کیے گئے منصوبوں کا معائنہ کیا تھا۔ ادھر بھارت کی جانب سے آبی جارحیت بھی عروج پر ہے۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے پاکستانی دریاؤں کا پانی روک دیا۔ بھارتی وزیر برائے آبی ذخائر ارجن میگھوال کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بہنے والے پانی کو روک کر اسے ذخیرہ کیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ فیصلہ پلوامہ حملے کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں نیب نے دوسری پیش رفت رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ نیب رپورٹ سربمہر لفافے میں سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے۔ رپورٹ میں تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت کا تذکرہ کیا گیا۔ حالیہ گرفتاریوں اور ریکارڈ کیے گئے بیانات بھی رپورٹ کا حصہ ہیں۔ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں نیب نے دوسری پیش رفت رپورٹ جمع کرا دی۔ نیب رپورٹ سربمہر لفافے میں سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی۔ رپورٹ میں تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت کا تذکرہ کیا گیا، حالیہ گرفتاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈ کیے گئے بیانات بھی رپورٹ کا حصہ بنائے گئے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کی بینکنگ کورٹ میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے آصف زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 15 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ کیس اسلام آباد منتقلی سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ بینکنگ کورٹ درخواست پر فیصلہ
15 مارچ کو سنائے گی. 15 مارچ کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا کہ کیا اس کو منتقل کرنا ہے یا نہیں کرنا. آصف زرداری فریال تالپور کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 15 مارچ تک کی توسیع کی گئی ہے. کیس اسلام آباد منتقلی سے متعلق درخواست پر فیصلہ بھی محفوظ کیا گیا ہے. ابھی آپ کو بتائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو آج کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے. قمر زمان قاہرہ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. لیگی صدر شہباز شریف سمیت دیگر پارٹی رہنما بھی ملاقات میں موجود ہوں گے. ذرائع کے مطابق عیادت کے علاوہ دونوں جماعتوں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوگا. بات کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف لاہور میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں شاہد ندیم, آگاہ کیجئے گا کتنا وقت ملا ہے, کتنی دیر کی یہ ملاقات ہوگی, کتنے بجے ملاقات ہوگی اور کیا اہم امور ہیں جو زیر غور آ سکتے ہیں؟ جی, ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ 2:30 بجے بلاول بھٹو اپنے وفد کے ہمراہ نواز شریف سے ملنے جیل کوٹ لکھپت جیل پہنچیں گے اور وہاں پر ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوگی. بلاول بھٹو کے ساتھ بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر, قمر زمان قاہرہ اور قیوم سمرو ہوں گے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی لیگی قیادت موجود ہوگی اور دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوگی. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ ملاقات صرف نواز شریف کی عیادت کے لیے کی جا رہی ہے, لیکن آصف زرداری بھی اچانک لاہور پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس ملاقات کے لیے بہت دیر سے جو ہے وہ کہا جا رہا تھا. مولانا فضل الرحمان اس سلسلے میں پہلے بھی کوششیں کر چکے تھے. ابھی اسلام آباد میں چند دن پہلے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی آصف زرداری سے ایک ہی دن میں 2 مرتبہ ملاقات ہوئی تھی اور دونوں جماعتوں پر اس وقت جو مشکلات ہیں, نیب کے کیسز کا سامنا ہے, اس میں اپوزیشن ایک اتحاد بنانا چاہ رہی تھی, جس پر جو ہے وہ ملاقات کے لیے نواز شریف ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ نہ کرتے آ رہے تھے, لیکن اب جو ہے وہ اس ملاقات کے لیے مان گئے ہیں. بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات صرف انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر کی جا رہی ہے اور اس کا مقصد صرف نواز شریف کی عیادت کرنا ہے. وہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے پریشان ہے, لیکن ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں جو ہے وہ سیاسی معاملات بھی زیر غور آئیں گے اور ان پر بھی مشاورت کی جائے گی اور دونوں جماعتیں آپس میں مل کر جو ہے اہم ملاقات ہے جو 2:30 بجے متوقع ہے. میاں شاہد ندیم, بہت شکریہ آپ کا. اور خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے ضمانت کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی نئی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے. صحت پہلے سے خراب ہو چکی ہے, ضمانت کیس کو رواں ہفتے ہی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے, یہ استدعا کی گئی ہے اس درخواست میں. نواز شریف نے ایک بار پھر استدعا کی ہے اور درخواست دائر کی ہے. نواز شریف نے ضمانت کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی نئی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے. اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ صحت پہلے ہی خراب ہو چکی ہے اور اس درخواست پر عمل کیا جائے. سپریم کورٹ نواز شریف کی ضمانت کیس کی جلد سماعت کے لیے نئی درخواست دائر کر دی گئی ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر UKIM شعبہ خواتین کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس میں برطانیہ بھر سے پروفیشنلز خواتین نے شرکت کی اور بتایا کیسے اسلام عورتوں کو ان کے حقوق فراہم کرتا ہے. اس کا مزید احوال جانیں گے برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ میں. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پوری دنیا کی طرح برمنگھم ریجنسی میں خصوصی سیمینار منعقد ہوا. UKIM شعبہ خواتین کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار کا موضوع برطانوی معاشرے میں مسلم خواتین کا کردار تھا. سیمینار میں تمام مسلم اور غیر مسلم پروفیشنلز خواتین کو مدعو کیا گیا. سیمینار میں شرکا کو بتایا گیا کہ اسلام کیسے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. اس موقع پر ڈاکٹر سعدیہ, مصباح نعمان, طاہرہ احمد, شبانہ, رینا کوثر, پریتی شرما, تبسم خان, آسیہ حسین اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ آج کے جدید تعلیمی دور میں خواتین کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے. تعلیم, صحت اور سوسائٹی میں ایسے بے شمار کام ہیں جہاں عورتوں کی اشد ضرورت ہے. Women all over the world تو ہے ہی ہیں, they are achieving much, but in UK, living in UK society,
مسلم ویمن کا کیا رول ہے. تو اس کے لیے ہم نے آج مسلم ویمن جو پروفیشنلس تھیں ان کو انوائٹ کیا, لائرس فرام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ڈاکٹرز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. دے آر آل انوائٹیڈ ہیئر ٹو شیئر دیئر اچیومنٹس ان دس سوسائٹی, وٹ دے ہیو بین ڈوئنگ, کیا وہ کر رہی ہیں, کتنا کام کہاں وہ ایکسلریٹ کر رہی ہیں اپنے پروفیشنس میں. ایز ویل ایز ہم نے پھر جو نان مسلم ہیں پروفیشنلس ان کو بھی بلایا ہے, سو دے کین شیئر کہ انہوں نے کیسا پایا ہے وہ جو اسٹیریوٹائپ ہے مسلمان خواتین کے بارے میں جو معاشرے میں اور دنیا میں پھیلا ہوا ہے. In Bristol doing adult learning, and I was invited to come and speak. They asked me to come and speak at the conference. And I was really pleased to be asked because I work with a lot of Muslim women in Bristol, Pakistani women, Sudanese, Somali, and they have a real sense of wanting to make things change, to transform, which is what my talk was about, the transforming power of learning. The women are very dedicated, very keen, they support each other, and that's shown in this event. The different speakers that have come and are talking about what they've been doing and how they inspire each other. And I'm here to talk about my experiences as part of International Women's Day. The event here has been really nicely organised. We've got lots of different inspirational women sharing their stories, their journeys, and their successes. I'm a deputy head teacher at Iqra Academy in Peterborough. It's the only faith school in that region, mashallah, and I've had a fantastic day. Met lots of beautiful women talking about their careers and motivation, and it's just been a really pleasurable morning spending time with them. Muslim Ladies Conference in Birmingham. It's an amazing event, bringing people from all faiths together, especially discussing how Muslim women are stereotyped and marginalised sometimes just because of their faith and their beliefs. It opens a channel for all of us, women from all faiths, all cultures, to come together, share our individual experiences and build this collective consciousness of moving forward and empowering each other by sharing our stories. We are here as part of Women's International Day. What the aim of this event here today is that we want to show that Muslim women have got a very special place in Islam, and we want to acknowledge and recognise that. And alhamdulillah, there's been a lot of effort and work gone behind this event, and mashallah, it's got very lively and vibrant atmosphere here. And today in Birmingham supporting Women's Day, which is women's here, like all professional women's here, who are working really hard and making like big motivation and inspirational role into another women's. اور ہم نے آج یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے وومنز انٹرنیشنل ڈے کو منانے کے لیے, اور ہمارا مقصد اس کو تھا کہ ڈفرینٹ کمیونٹیز میں سے لیڈیز آئیں اور اپنے اپنے ویوز دیں, اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں, اور وہ ہمارے لیے بہت ہی موٹیویٹنگ سپیچز تھی کافی ان کی, اور ہمیں بھی اس سے بہت انکریجمنٹ ملی ہے. سب یو کے کی مسلم اور نان مسلم برٹش جو ویمن تھی, انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ اچیومنٹس حاصل کی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے عورتوں کے ساتھ شیئر کیا, جس سے باقی عورتوں کو بہت زیادہ جو ان سی ہے وہ انکریجمنٹ ملی ہے, تاکہ وہ بھی آگے زیادہ سے زیادہ آگے آئیں, اور جو پیچھے اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں کہ وہ لیفٹ بیہائنڈ ہیں, اور ان کو بھی موقع ملے گا. اس موقع پر پروفیشنلز خواتین نے برطانوی معاشرے میں انہیں پیش آنے والے مسائل پر روشنی ڈالی. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈینڈی میں ممبر پارلیمنٹ انس سرور کی فلاحی تنظیم سرور فاؤنڈیشن پاکستان اور یوکیئر فاؤنڈیشن برطانیہ کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. خالد پرویز چودھری کی رپورٹ. اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈینڈی میں معروف کاروباری, سیاسی اور سماجی شخصیت حاجی مجاہد اسلام کی طرف سے سرور فاؤنڈیشن پاکستان اور یوکیئر فاؤنڈیشن برطانیہ کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. اس موقع پر اسکاٹش پارلیمنٹ کے رکن اور گورنر پنجاب چودھری سرور کے صاحبزادے انس سرور نے چیریٹی کے موجودہ اور آئندہ منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا. جو پاکستان میں مسائل ہیں, جو 1 and 3 جو ہاسپٹل مشنز ہیں وہاں پہ, وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے بچے, ہماری جو عورتیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ پانی کا شکار بیکاز آف unclean unsafe water. اس لیے ہم نے 150 واٹر فلٹریشن پلانٹ کھولے, اور وہاں پہ ہم 1.5 ملین لوگوں کو کلین واٹر سپلائی کرتے ہیں. ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اگلی 1-2 سال میں ہم چیریٹی کو اور بھی بڑا کریں.
यहाँ पे जो टर्नओवर था बहुत अच्छा था, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग हमारे चैरिटी वर्क जो हमारे हॉस्पिटल हैं पाकिस्तान में, स्कूल हैं, हुनरगाह प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके अलावा आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, उसके हवाले से हमारे हुनरगाह प्रोजेक्ट्स हैं जो 150 से ज़्यादा हुनरगाह सेंटर्स पाकिस्तान में वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए काम कर रही हैं, उनको बहुत सराहा है। इसके अलावा हमारा पानी का प्रोजेक्ट है जो कि हमारा पाकिस्तान में चल रहा है, जिसकी सरबराही चौधरी सरवर साहब गवर्नर ऑफ पंजाब कर रहे हैं। इस चैरिटी के वो फाउंडर भी हैं और उनकी बेसिक कोशिश है कि तमाम पाकिस्तानियों को साफ़ और क्लीन वाटर मुहैया किया जाए, जिस पर हम इस कम्युनिटी का जो पाकिस्तान की कम्युनिटी यहाँ पे है उसमें हमारे साथ तावन करती है, उसके हम बेहद ममनून हैं। इशाइये में सरवर फाउंडेशन के मैनेजर मजहर नजीर ने मंसूबों में शुरका की दिलचस्पी को सराहा। अब गाड़ियों के जरिए लोगों को परेशान करना जुर्म होगा। ब्रेडफोर्ड में पब्लिक स्पेस प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया गया है। वकार बाबर की रिपोर्ट। ब्रेडफोर्ड कौंसिल ने पब्लिक स्पेस प्रोटेक्शन आर्डर के नाम से नया कानून मुतारिफ करा दिया, जिसके तहत ऊंची मौसीकी, इंजन को रेस देना, राहगीरों पर आवाज कसने को इखलाकी जुर्म करार दिया गया। ये इकदाम एक सर्वे के बाद उठाया गया है, जिसमें शहरियों ने कार सवारों की जानिब से हरासा किए जाने पर तशवीश का इजहार किया था। इस कानून को कैथले के MP जॉन गोर्गन और क्राइम कमिश्नर की हमायत हासिल थी, जबकि काउंसलर साइमन कोक ने तनकीद करते हुए कहा था कि इस इशू को खामखा उठाया जा रहा है। उनका मौक़िफ़ है कि ऐसे इक़दामात के बजाय खतरनाक ड्राइवरों से निमटने की जरूरत है। काउंसलर एलन ग्रिफ्टिस ने भी कानून पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि समाजी आज़ादियों पर मजीद कदगन लगे। पब्लिक स्पेस प्रोटेक्शन आर्डर रवां साल मौसम गर्मा में लागू होने का इम्कान है। स्पेन के तारीखी शहर गरनाता में पहली मरतबा यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम स्कॉलर्स और ऑस्ट्रेलियन नजात पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर मोहम्मद असद की मुसलमानों और पाकिस्तान के लिए खिदमात का तज़किरा रहा। तफसीलात जानेंगे शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। स्पेन के तारीखी शहर गरनाता में पहली मरतबा यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत हस्पानवी हुकूमत के मुस्लिम कमीशन के पहले पाकिस्तानी निजात मेंबर और स्पेन में बसने वाले मुसलमानों की तीसरी बड़ी तंजीम फेम के सदर मिर्जा कलीम ने की, जबकि सफीर पाकिस्तान ख़याम अकबर मेहमान खुसूसी थे। बार्सिलोना से डॉक्टर इरफान मजीद, ताहिर रफ़ी और अली रशीद भट्ट खास तौर पर तकरीब में शिरकत के लिए गरनाता पहुंचे। तकरीब में कौमी तराना बजाया गया और मुकर्रीन ने क़याम पाकिस्तान के लिए की जाने वाली जदोजहद और कुर्बानियों के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन निजात पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर मोहम्मद असद, जो गरनाता के कब्रिस्तान में दफन हैं, की मुसलमानों और पाकिस्तान के लिए खिदमात को भी जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर मोहम्मद असद, जिनकी पैदाइश ऑस्ट्रेलिया में हुई, मुसलमान होने के बाद डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के कहने पर हिंदुस्तान आ गए थे। डिप्लोमेट, सहाफ़ी और मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर असद ने कुरान पाक का तर्जमा द मैसेज ऑफ कुरान लिखा, जो दुनिया भर में बहुत मकबूल हुआ। तकरीब के शुरका गरनाता के कब्रिस्तान भी गए और डॉक्टर असद की कब्र पे फातह खाने की। आखिर में मेहमानों के लिए मकामी रेस्टोरेंट में पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम था। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, गरनाता, स्पेन। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर जावेद इकबाल भडानवी पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, जबकि भारत ने हठधर्मी का मुजाहरा किया। मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। दुबई से मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट। दुबई में 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में साबिक वजीर जावेद इकबाल भडानवी का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की और प्यार मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, लेकिन भारत ने हमेशा हठधर्मी का मुजाहिरा किया। पुलवामा ड्रामा भारत ने खुद कराया, जिसका मकसद पाकिस्तान पर प्रेशर डालना था, लेकिन पाक फौज ने आंखों में आंखें डालकर जो जवाब दिया, इससे भारत जंग करने से बाज रहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का तल्लुक है, तो पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और प्यार और मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, लेकिन भारत ने हमेशा हठधर्मी दिखाई। और इस बार भी आप देखें कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर वाक़या हुआ है, पुलवामा का वाक़या, वो बाद में ये पता चला कि भारत ने खुद करवाया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भारत के सामने जो आंखों में आंखें डालकर देखा, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो एटम बम बना हुआ था, आज मुल्क और कौम ने और बिलखुसूस अफ़वाज पाकिस्तान ने जुर्र से जो जवाब दिया है भारत की फ़ौज को,
जावेद इकबाल बढ़ानवी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिफाजती इकदामात के लिए पैकेज तजवीज़ किया था। हमारा मुतालबा है कि वो यहाँ मौजूद शहरियों को भारतीय जारियत से बचाने के लिए इकदामात करे। देखें जी, लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा जो आज़ाद कश्मीर के तकरीबन 13 हल्के जो हैं वो नीलम वैली से लेकर बिम्बर तक 13 हल्के, जिसमें निक्याल, खुरेटा, अब्बासपुर, फॉरवर्ड कोटा है, अटियाम बाला, लीपा और नीलम वैली है, और फिर ये बिम्बर वाला हल्का जो है, बरनाला वाला और सुमणी वाला हल्का, ये 13 हल्के जो है, इनमें हमने पहले भी अपनी गवर्नमेंट जब थी उस वक्त हमने ये कोशिश की कि लाइन ऑफ कंट्रोल का एक खसूसी पैकेज बनाकर जो है हमारी हुकूमत ने भेजा फेडरल गवर्नमेंट को। चूँकि आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के पास इतना बजट नहीं होता, मुख्तसर बजट में जो है ना वो डेवलपमेंट का बजट हमारा जो है बहुत मुख्तसर है, तो हमने एक बहुत खूबसूरत पैकेज बना के फेडरल गवर्नमेंट को भेजा था जिस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। जावेद इकबाल बढ़ानवी ने मकबूजा कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि ये सिर्फ खित्ते का नहीं बल्कि 1.5 करोड़ कश्मीरियों की जानो माल का मसला है। भारत और पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए कश्मीर के मसले को हल करें। जब भी पाकिस्तान ने अमन की कोशिश की और मोहब्बत और प्यार का हाथ बढ़ाया और मुज़ाकरात की बात की, जम्मू कश्मीर का इश्यू जो है वो सिर्फ एक खित्ते का मुख्तसर से खित्ते का नहीं है, वो 1.5 करोड़ कश्मीरियों के जानो माल का मसला है। और भारत ख़ुद यूनाइटेड नेशन में जाकर उसने ये एडमिट किया कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ना रायशुमारी करवाएंगे, और ख़ुद वो इस बात को जो है ना इस बात से अब इनकार कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि भारत का और पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए, चूँकि पाकिस्तान हमारा वकील है, और कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता उस वक्त तक जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं रह सकता। जावेद इकबाल बढ़ानवी ने बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों का किरदार भी सराहा। इनका कहना था कि वो बतौर सफ़ीर हर मुकाम पर मकबूजा कश्मीर में होने वाली भारतीय बर्बरियत को उजागर करते हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से सिंपोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स और मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर सिफारतखाना पाकिस्तान के अफसरान समेत पाकिस्तानी सफ़ीर भी शरीक हुए। तफसीलात जानेंगे उमैर अली की रिपोर्ट में। रियाज में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से सिंपोजियम मुनक्कद हुई, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के माहिर और तजर्बाकार डॉक्टर्स को मदऊ किया गया, जिन्होंने तिब के शोबे में नई तहकीकात और मेडिसिन के हवाले से लेक्चर्स भी दिए। पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के सदर डॉक्टर असद रूमी का कहना था कि 200 से ज़ायद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की टीम जहाँ सऊदी अरब के हस्पतालों में फ़राइज़ सरंजाम दे रही है, वहीं पर अपने हमवतनों के लिए भी काम कर रही है। पाकिस्तान के अंदर तो बेशुमार लोग हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। जिस तरह की एग्जाम्पल हमारे सामने डॉक्टर इंडस हॉस्पिटल की है, प्रोफेसर अब्दुल बारी खान काम कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो हर सूबे में, हर शहर में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ऐसे लोग हैं जो मेहनती हैं, जो हमेशा लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, और वही चीज़ें लेके हम वहाँ से आए हैं। हम वहीं की पैदावार हैं, वहीं के लोग हैं, वहीं से ग्रेजुएशन किया, फिर बाहर से ट्रेंड हुए, और अब अपने पाकिस्तानी लोगों की हम खिदमत कर रहे हैं। हमने, आपको पता होगा, हमारी एम्बेसी क्लिनिक जो रियाद में है, दिस इज़ द ओनली क्लिनिक आई थिंक विच इज़ वर्किंग 5 days a week इन पाकिस्तान एम्बेसी रियाद, एंड जो भी अंडर प्रिविलेज होता है, जिसको पुअर इंश्योरेंसेज हैं, वी आर हेल्पिंग देम, ट्रीटिंग देम। तकरीब से सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज और मेहमान खुसूसी डॉक्टर हसन ने खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जज्बा इंसानियत और एक मसीहा के तौर पर काम कर रहे हैं। Participation and contribution of the Pakistani doctors in the community and infrastructure of healthcare in Saudi Arabia has been excellent over the years. We discussed the potential for further contribution from the Pakistan Doctors Group. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए न्यूरोसर्जन डॉक्टर शाहरुख ने पाकिस्तानी हुकूमत से शोबा सेहत में बेहतरी के लिए डेटाबेस की जानिब तवज्जो देने का मशवरा दिया। अगर लोड ही नहीं पता, बर्डन ही नहीं पता कि कितना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता कि कितनी रिसोर्सेज एलोकेट करनी है गवर्नमेंट को। तो उसके लिए द फर्स्ट स्टेप इज़ एक्चुअली कि डेटाबेस बनाएं, डेटाबेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, डेटाबेस ऑफ हार्ट फेलियर, डेटाबेस ऑफ कैंसर्स। दैट्स नेसेसरी एक्चुअली। अगर वो नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं है कि लोड कितना है, और लोड अगर नहीं पता होगा तो वी विल बी एक्चुअली मिसमैनेजिंग मनी टू एलोकेट रिसोर्सेज, एलोकेट डॉक्टर्स, नर्सेज। तो इस वजह से इट्स इम्पेरेटिव कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड हुकूमत को सबसे पहले सोचें कि हर चीज़ में वी नीड डेटा। विदाउट डेटा we cannot practice, and this is actually good कि इस वक्त जो हुकूमत है, the first thing that came
پہلے دن ہی آ کے انہوں نے کہا کہ وی نیڈ ٹو گیٹ دا ٹیکسیشن سسٹم بیٹر بیکاز جب ٹیکس نہیں آئیں گے تو حکومت کس طرح چلے گی. سمپوزیم سے ڈاکٹر ریاض, ڈاکٹر ندیم شیخ, ڈاکٹر اشفاق بخاری, ڈاکٹر مروان شاہین اور دیگر نے بھی شرکاء سے خطاب کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمیر علی, 92 نیوز, ریاض. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. موسم کی بات کریں گے. موسم سرما کا اختتام مگر سردی ابھی بھی برقرار ہے. ملک بھر میں بارشوں سے خنکی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے. لاہور, اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بادل برس پڑے ہیں. خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور برف باری سے جاتی سردی کو بریک لگ گئی ہے. بلوچستان میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. PDMA نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے. موسم سرما کا اختتام مگر سردی اب بھی برقرار. ملک بھر میں بارشوں سے خنکی ایک بار پھر بڑھ گئی. بالا علاقوں میں برف باری کے بعد جاتی سردی کو بریک لگ گئی. لاہور, فیصل آباد, اسلام آباد سمیت دیگر میدانی علاقوں میں ابر کرم برسا. اوکاڑا, ساہیوال, ملتان میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری. میاں والی اور جتوئی سمیت جنوبی پنجاب میں بارشوں سے موسم خوشگوار ہو گیا. پشاور, سواپی اور مانسہرہ سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی بادل خوب برسے. میدانی علاقوں میں بارش تو بالائی علاقوں میں برف باری ہوئی. دیربالا کے میدانی علاقوں میں بادل برسے اور پہاڑوں پر آسمان سے سفید گالے گرنے لگے. کمراٹ, لواری ٹاپ, اشیری درہ سمیت دیگر سیاحتی مقامات پر برف باری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا. سوات کے پہاڑی علاقوں میں بھی آسمان سے برف گرتی رہی. ادھر بلوچستان کے مختلف شہروں میں مسلسل دوسرے روز بھی تیز بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی ہے. یوب, سبی, کلات, مکران, نصیر آباد ڈویژن میں سیلابی ریلوں کا خطرہ ہے. PDMA نے اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے. بلوچستان میں مزید 2 روز تک شدید بارشیں متوقع ہیں. صوبہ دارالحکومت لاہور میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. فہیم امین موجود ہے. فہیم, بتائے گا کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا, بارشوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جی بالکل, لاہور سمیت پنجاب میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے باعث جو بہار اور گرمی کی طرف بڑھتے قدم تھے وہ ایک بار پھر رک گئے ہیں. اس وقت لاہور کا درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 19 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے اور بارش کا یہ سلسلہ جو آج شروع ہوا ہے وہ شام تک جاری رہنے کا امکان ہے. بارش کے باعث جو ہے اس وقت جو ہے سردی تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہے, ہوا بھی چل رہی ہے. لاہوری اس موسم کو انجوائے بھی ضرور کریں گے کیونکہ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی لاہوریوں کے کھانے پینے کا مینیو جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. صبح میں جب بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو لوگوں کی جانب سے جو ناشتہ کیا گیا تھا وہ بھی کافی ہیوی تھا اور اب جو موسم ہے اس کا اثر جو ہے وہ سموسے اور پکوڑوں کے اوپر ضرور پڑے گا کیونکہ لاہوری دوپہر میں وہ کھانا پسند کریں گے. بادلوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی لاہور میں برقرار ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ جو ہے وہ شام تک چلتا رہے گا جبکہ رات کو بھی بادل جو ہیں وہ برقرار رہیں گے جبکہ کل جو ہے وہ موسم جو ہے مزید کھلنے کا امکان ہے, دھوپ بھی ہوگی لیکن لاہوریے جو ہیں اس موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں. تو اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو اس خوبصورت موسم کو خوبصورت طریقے سے انجوائے کرنے کے بہت سے طریقے ہیں اور لاہوریے جو ہیں ان تمام طریقوں کو اپناتے ہوئے اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. جی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات جاری ہیں. دنیا بھر سے لاکھوں زائرین مزار شریف پر حاضری کے لیے اجمیر شریف کا رخ کر رہے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. خواجہ تیرا سایہ شفقت سر پر, ذکر ہے تیرے کرم کا میرے خواجہ, گھر گھر دیوانہ خواجہ کا دیوانہ.
حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمتullah علیہ کے 807ویں سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ عرس مبارک کی تقریبات جھنڈا کشائی کی رسم سے شروع کی گئیں۔ باقاعدہ آغاز 1 رجب سے ہوا۔ 5 رجب کو محفل سما اور 6 رجب کو بڑی قل شریف ہوگی۔ تقریب میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پاکستان کے زائرین کی بڑی تعداد بھارتی سفارت خانے سے ویزا نہ ملنے پر عرس مبارک میں شریک نہ ہو سکے گی۔ غریبوں کی بندہ پروری کرنے کے عوض حضرت معین الدین اجمیری رحمتullah علیہ کو عوام نے خواجہ غریب نواز کا لقب دیا، جو آج بھی زبان زد عام ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند نے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمتullah علیہ کو سلسلہ چشتیہ کے بانی کی حیثیت سے صدیوں سے جانا اور مانا جاتا ہے۔ آپ کا وصال 6 رجب 632 ہجری بروز پیر نماز عشاء کے بعد ہوا۔ ہر سال آپ کا عرس 1 رجب سے شروع ہو کر 6 رجب تک جاری رہتا ہے۔ بلوچستان کا خطہ کئی تاریخی عمارتوں اور قدیم ترین نوادرات سے بھرا پڑا ہے۔ سبی میں ملکہ وکٹوریہ کے نام پر قائم وکٹوریہ میموریل ہال بھی انہی تاریخی عمارتوں میں سے ایک ہے، جس کی سیر آج ہمیں کفایت علی اپنی اس رپورٹ میں کروا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بلوچستان میں سبی شہر کے وسط میں قائم یہ عظیم الشان عمارت انگریز طرز تعمیر کا حسن و جمال، بلند، خوبصورت اور دلکش۔ یہ عمارت ملکہ وکٹوریہ میموریل ہال ہے۔ تاریخی عمارت 1903 میں قائم کی گئی، تاہم کئی سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی خوبصورتی ماند نہیں پڑی۔ عمارت کے اندر داخل ہوں تو لگتا ہے مانو تاریخ کے پنے پلٹے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کی سرزمین پر آباد قبائل کے چھوٹے بڑے جھگڑے اور اہم امور پر ہونے والے تمام تر فیصلے کبھی اسی عمارت میں ہوا کرتے تھے۔ قبائلی معتبرین جو پورے بلوچستان سے یہاں آتے تھے، ان کے لیے جرگہ ہوتا تھا، تو اس کے بعد جرگہ جیسے ہی ختم ہوا تو یہ بلڈنگ خالی پڑا تھا، تو ہمارے پاس جو چند نواردات تھے وہ میں نے لا کے یہاں رکھے۔ وکٹوریہ ہال میں ایک چھوٹا سا میوزیم بھی قائم ہے، جس میں قدیم ترین نوادرات اور ثقافتی اشیاء سمیت قبائلی عمائدین کی تصاویر موجود ہیں۔ آج اس عمارت میں جرگے تو منعقد نہیں ہوتے، تاہم قدیم ثقافتی ورثے کو دیکھنے لوگوں کی بڑی تعداد اس عمارت کا رخ ضرور کرتی ہے۔ یہاں پر جو ہے نا ایک قیمتی جو ہے نا صدیوں پرانی جو نوادرات پڑے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، بالکل اینٹیک چیزیں ہیں۔ ان کو حکومت کو چاہیے کہ ان کی سرپرستی کریں۔ قدیم ترین شہر سبی اور اس میں موجود یہ تاریخی عمارتیں یقیناً بلوچستان کا سرمایہ ہیں، جو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو ہمارے درخشاں ماضی کی داستانیں سناتی رہیں گی۔ کیمرامین فتح محمد کے ساتھ کفایت علی، 92 نیوز، سبی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔